وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بولیے الصلاۃ والسلام ایک لمحے کی عبادت ہو یا ایک دن کی، ایک ہفتے کی یا ایک ماہ کی یا ایک سال کی، اس ساری عبادت کا مغز دعا ہے۔ اور یہ مغز صرف کہنے کی حد تک نہیں ہوتا اور نہ ہی کہنے سے ملتا ہے۔ پہلے دعا سے اپنی کیفیت کو نوٹ کیجئے اور دیکھیے کہ آپ کیا کرنے لگے ہیں، کس سے کیا کہنے لگے ہیں۔ بعض اوقات ہمارے اپنے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے اور پھر ہم شکوہ اللہ سے کرتے ہیں یا بندوں سے کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ویرانے کی طرف نکلے، دیکھا کہ ایک سادہ سا آدمی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے۔ خاموش ہو جائیں، بات سنیں جو میں کیا سمجھانے لگی ہوں آپ کو۔ اتنا رو رہا تھا، اتنا رو رہا تھا کہ ہر بندہ جو اس کو دیکھتا اسے ترس آ جاتا، اور وہ دعائیں مانگے جا رہا تھا، مانگے جا رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو گزرتے ہوئے دیکھا کہ وہ بے تحاشا رو رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رکے، تھوڑی دیر اسے دیکھا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ تیرا بندہ کس طرح تڑپ تڑپ کے تجھ سے مانگ رہا ہے، اگر یہ مجھ سے مانگ رہا ہوتا تو میں اس پہ ترس کھاتا اور اس کی دعا قبول کر لیتا۔ تو یا اللہ تو رب ہے، یہ تیرا بندہ ہے اور تیری بارگاہ میں تڑپ تڑپ کے دعا کر رہا ہے، تو اس کی دعا قبول کر لے۔ اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی کہ موسیٰ یہ ایک بکریاں چرانے والا ہے، چرواہا، اور اس وقت تجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ واقعی رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے اور دعا مانگ رہا ہے، لیکن میری نظر اس کے دل کے اوپر ہے۔ یہ جتنا بھی رو رہا ہے نا، دعا تو مانگ رہا ہے، لیکن اس کا دل اس کی بکریوں میں اڑا ہوا ہے۔ کیا سمجھ آئیے؟ اتنا رونے کے باوجود اس کا دل میری طرف نہیں ہے۔ اگر اس کا دل میری طرف ہوتا تو اس کی دعا قبول ہو جاتی، اس کا دل بکریوں میں اڑا ہوا ہے۔ ہماری تو آنکھ سے آنسو بھی نہیں آتا، ہم روتے بھی نہیں ہیں، ہم اپنا اخلاص بھی پیش نہیں کرتے، اور پھر ہمارا شکوہ ہوتا ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ جملے اس لیے عرض کر رہی ہوں کہ غور کیجئے، اپنی کیفیت پہ غور کیجئے، اپنے دلوں کی حالت دیکھیے، دل کہاں ہے، اس وقت کیا سوچ رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں۔ ادھر سے لائٹس کم کر دیں۔ جب تک ہماری یہ کیفیت خالص نہیں ہوتی، یعنی اللہ کا نبی جس بندے کی دعا سن رہا ہے اس کو ترس آ رہا ہے کہ اللہ اس کی دعا قبول کرے، میں ہوتا تو میں دعا قبول کر لیتا۔ تو ہمارا تو حلیہ، ہماری حالت، ہمارے الفاظ، ہماری کیفیت ہی ایسی نہیں ہوتی کہ کوئی دیکھ کے ہی جج کر لے کہ ہم بڑے مخلص ہو کے دعا مانگ رہے ہیں، پھر ہماری دعاؤں کا کیا بنے گا۔ دوسری جو دعا کے ادب کی بات ہے وہ ہے یقین کامل۔ یقین کامل کہ ہم رب سے مانگ رہے ہیں اور اس کے سوا کوئی دینے والا، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ تیسری بات دعا کے آداب میں استقامت۔
استقامت کیا ہے کہ ہمارا کام تھا طلب کرنا، عرض کر دینا. اب اس نے کب دینا ہے اور کیا دینا ہے. جب دینا ہے اور جو دینا ہے وہی ہمارا مقدر ہے اور ہم اسی پہ راضی ہیں. یہ استقامت ہے. ان کیفیتوں کے ساتھ دل کی پوری حالت مخلصانہ اپنے رب کی طرف لگا کر 2 لفظ 4 لفظ دعا کے کافی ہیں. 2 گھنٹے لمبی دعائیں مانگنے کی ضرورت ہی نہیں. اور اگر یہ نصیب نہ ہوا پھر ساری رات بھی بیٹھے رہیں تو وہ جھوٹ ہے. ہمیں اپنے دلوں کا پتہ ہونا چاہیے پہلے کہ وہ کدھر ہے. میرے دل میں کیا چل رہا ہے مجھے پتہ ہونا چاہیے. آپ کے دل میں میری بات سن کے کیا چل رہا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. دعا مانگتے ہوئے آپ کے ذہن میں کیا خیال آ رہا ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور مجھے بھی پتہ ہونا چاہیے. اور وہ جدھر جدھر دل بھٹک رہے ہیں ان کو سیدھا کر کے اپنے رب کے حضور لانا چاہیے. دعا کا فائدہ تب ہے اور عطا کرنے والے کی رحمت کی نظر بھی تبھی ہوتی ہے. ورنہ دینے کے لیے کون تیار نہیں ہے جس نے ساری دنیا کو فرشتوں سے بھر دی ہے کہ جاؤ جا کے میرے بندو کو دیکھو وہ کیا مانگتے ہیں. جاؤ دیکھو ان کو سکون دو، ان کو اطمینان دو، ان کے لیے جا کے دعا کرو، ان کے اوپر نور کی چادریں تان دو. وہ تو زمین بھری پڑی ہے. اب ہمیں چاہت کتنی ہے اس کا فیصلہ خود کریں اور درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیکہ. ادھر سے بھی لائٹ کم کریں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا رب العالمین، یا احکم الحاکمین، یا مجیب الدعوات، یا حل المشکلات، یا قاضی الحاجات، یا منزل البرکات، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم. الہی انت مقصودنا مقصودنا، الہی انت مقصودنا ورضاک مطلوبنا. اعطنا محبت ذاتک ومعرفت صفاتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ. یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا. اننی فی بحر ذنب مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا. اللہم انا نسألک العفو والعافیة والمعافاة فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیة والمعافاة فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیة والمعافاة فی الدین والدنیا والآخرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ. ربنا اللہم ربنا ظلمنا
ظلمنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب یا اللہ، اے رحیم اے کریم اللہ، یہ تیرے بندے ہیں اور تیری بارگاہ میں عرض کا آغاز کرتے ہی مولا جس طرح تو نے آسمان سے بادل برسا دیا، تو نے اس بارش کو ہمارے آنسو کا گواہ بنا دیا۔ یا اللہ، ایسی ہی بارش بس ہمارے دلوں پہ نازل کر، ایسی ہی بارش ہمارے قلوب پہ نازل کر، ایسی ہی بارش ہمارے باطن پہ ڈال دے۔ یا اللہ، یہ خوشبو جو اس بارش سے اٹھ رہی ہے ہمارے دلوں سے، وہ خوشبو پیدا فرما دے۔ یا اللہ، دلوں سے اس پیدا ہونے والی اور اٹھنے والی خوشبو سے ہمارے اس معاشرے کو منور اور معمر و معطر کر دے۔ اے اللہ، ہم پچھلے 27 دن سے تیری بارگاہ میں بیٹھے ہیں، تیرے دروازے پہ صبح و شام بیٹھتے ہیں۔ اے اللہ، اسی لیے بیٹھتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، اور اس لیے بیٹھتے ہیں کہ تیرے دروازے کے سوا ہمارے لیے کوئی دروازہ نہیں۔ اس لیے بیٹھتے ہیں کہ ہم مجرم ہیں، ہم تجھ سے معافی مانگنے آئے ہیں۔ یا اللہ، ہماری معافی کے الفاظ میں صداقت پیدا کر دے۔ یا اللہ، ہم جھوٹے لوگ ہیں، ہمیں سچا کر دے۔ اے اللہ، ہم ریاکار لوگ ہیں، ہمیں مخلص کر دے۔ یا اللہ، ہم دکھاوا کرتے ہیں، ہمارے اندر سے یہ دکھاوا دور فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں سچی شرم اور شرمساری عطا کر دے۔ اے اللہ، ہمیں وہ ندامت عطا کر دے جس ندامت کے بعد دوبارہ گناہ کی جرت نہ رہے۔ یا اللہ، تو نے ہمیں روزوں کی توفیق دی، ہم نے روزے رکھے۔ تو نے ہمیں روزانہ سفر کی توفیق دی، ہم نے سفر کیا۔ یا اللہ، تو نے ہمیں دعاؤں کی توفیق دی، ہم نے دعائیں مانگی۔ اے مالک، ہماری دعائیں قبول فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے روزے قبول فرما دے۔ اے مالک، اے پروردگار، اے مالک الملک، یا احکم الحاکمین، یا رب العالمین، ہم نے تجھے پکارا رب سمجھ کر، اپنا پروردگار سمجھ کر۔ یا اللہ، ہمارے ظاہر و باطن کی آواز کو ایک کر دے، ہماری خواہش کو ایک کر دے۔ اے اللہ، ہمیں اس ترواہے والا دل نہ دینا۔ یا اللہ، وہ دل عطا کر جو تیری بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ یا اللہ، وہ کیفیت عطا کر دے جو سیدھی تیری بارگاہ میں پہنچ جائے۔ مولا، وہاں حضرت موسیٰ یہ کہنے والے تھے، یہاں تیرے محبوب رحمت للعالمین ہمارے وکیل ہیں۔ مولا، اپنے پیارے محبوب کی اس وکالت کو ہمارے حق میں قبول فرما لے۔ سیاہکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، خوار ہیں، سیاہکار ہیں مولا، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، مگر کچھ بھی ہیں، کچھ بھی ہیں مولا تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ پروردگار، اس نسبت کی لاج رکھ لینا۔ یا اللہ، ہمیں سنوار دے، اے اللہ ہمیں نکھار دے۔ مولا، ہمارے بس میں کچھ نہیں۔ یا اللہ، شیطان ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، نفس ہمارے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، ہماری خواہشات ہمیں کمزور کر دیتی ہیں۔ یا اللہ، ہمیں اپنی خواہشات پہ غلبہ عطا کر دے، ہمیں نفس پہ غلبہ عطا کر دے۔ یا اللہ، اگر تو نے نہیں بخشا تو ہم کہاں جائیں گے؟ یا اللہ، اگر تو نے اپنے در سے رد کر دیا، کائنات میں کوئی دروازہ نہیں جہاں ہمیں قبول کیا جائے گا۔ یا اللہ، آج کی رات جو قدر کی رات ہے، جو شان کی رات ہے، جو قرآن کی رات ہے، مولا، جہاں تیرے فرشتے قطار در قطار، گروہ در گروہ جلوں میں اتر رہے ہیں، زمین کو بھر دیا ہے، تیرے بندوں کو رحمت اور پیار کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ یا اللہ، ان کے دیکھنے کا صدقہ تو بھی پیار سے اپنے بندوں کو دیکھ۔ یا اللہ، ہمیں یقین ہے جب تیری پیار اور رحمت کی نظر ہماری جانب اٹھ جائے گی، ہماری بگڑی بن جائے گی،
ہماری بخشش ہو جائے گی، یا اللہ ہمیں دوزخ سے آزاد کر دیا جائے گا۔ مولا آج کی رات ہماری گردنیں دوزخ سے آزاد کر دے، یا اللہ ہمارے قلوب کو خواہشات کے دوزخ سے آزاد کر دے، اے اللہ ہماری نگاہوں کو نفسانی خواہشات کے دوزخ سے آزاد کر دے، ہماری سماعتوں کو آزاد کر دے، ہمارے خیالات کو آزاد کر دے، اور یا اللہ ان سب کو اپنی محبت کی قید میں مقید فرما دے۔ اے مالک ہمیں رونا بھی نہیں آتا، اے اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، ہمیں اظہار کرنا بھی نہیں آتا، اس لیے یا اللہ اس لیے نہیں آتا کہ ہمارے جرم اتنے ہیں کہ کس کس کو یاد کرے، ہمارے گناہ اتنے ہیں کہ کس کس کی معافی مانگے۔ مولا معافی مانگتے شرم آتی ہے، گناہ گنواتے شرم آتی ہے، یا اللہ یا اللہ ہمارے کہے بغیر تو سن لے، ہمارے بولے بغیر تو سن لے، یا اللہ یہ تیرے پاک کیے بغیر دل پاک ہونے والے نہیں، تیرے کرم کے بغیر یا اللہ ہماری حالت سنورنے والی نہیں۔ یا اللہ ہماری نمازوں کو، ہمارے سجدوں کو، ہماری ریاضتوں کو، ہماری ثقافتوں کو قبول فرما دے۔ مولا کریم آج کی رات کی امیدیں رکھ رکھ کر ہمارے کتنے بھائیوں نے، کتنی بہنوں نے، کتنی بچیوں نے دعاؤں کے لیے لکھ لکھ کے بھیجا، کہہ کہہ کے بھیجا، پیغامات میں بھیجا، اور اس یقین کے ساتھ بھیجا کہ مولا تیری یہ گناہ گار جماعت جو یہاں بیٹھی ہے یہ دعا کرے گی تو قبول ہو جائے گی۔ مولا لوگ ہمیں نیک سمجھتے ہیں یا اللہ، اور سمجھتے ہیں ہماری دعا قبول ہو جائے گی، اے اللہ ہمیں اس رسوائی سے بچانا، یا اللہ لوگوں کے حسن ظن سے زیادہ ہماری دعائیں قبول کر لینا۔ الہ العالمین ہماری وہ تمام بیٹیاں جو بیرون ممالک میں ہماری دعاؤں کی منتظر ہیں، یا اللہ ان کے اس وقت جو جو خواہشات، جو تمنائیں ہیں رب ذوالجلال ہماری دعائیں میں ان کو شامل فرما کر ان کی دعائیں قبول فرما دے، ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما دے۔ ہمارے جتنے بھائی، جتنے برخورداران آج کی دعا کے منتظر ہیں، پروردگار ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول کر لیں۔ جتنے لوگ تیرے دین کی، تیرے گھر کی جس جس طریقے سے خدمت کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں مولا اپنے حق میں کی جانے والی دعا کی طلب رکھتے ہیں، ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما لو۔ ہمارے جو بھائی فیصل آباد میں ہمارے پاروں پہ قرآن شریف پہ کام کر رہے ہیں اور اس کے لیے جو تعاون کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی درخواست ہے کہ ان کی اس نیکی کو ان کی والدہ کے لیے صدقہ جاریہ فرما دے، یا اللہ اس کے صدقے ان کی بخشش فرما دے۔ مولا اپنے حبیب کا صدقہ ان بھائی کی والدہ کے صدقے تمام بیٹوں اور بیٹیوں کی ماؤں کو بخش دے، یا اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ الہ العالمین اس سال میں ہمارے جتنے بھائیوں نے، اور بالخصوص ضیاء اللہ صاحب نے سعودی عرب سے جو ہمارے لوگوں کی محبتوں کی لاج رکھتے ہوئے اور محبتوں کی اور اضافے اور ترویج کے لیے اپنے پیارے محبوب کے شہر سے اپنے محبوب کے شہر کا پھل خوبصورت کھجوریں میرے محبوب کی پسندیدہ غذا ہمیں بھیجی، اور ہم گناہگاروں نے جو روزے ان کھجوروں سے افطار کیے، یا اللہ ان کا صدقہ، ان کا ثواب ہمارے ان تمام بھائیوں کو بھی عطا فرما، اور اس کے صدقے ان کے کاروباروں میں، زندگی میں، اعمال صالحہ میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ان کو اس سے بڑھ کر ان اداروں اور نیک جگہوں پر اپنی کمائیوں کو خرچ کر کے سعادتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یکم رمضان سے آج تک اور آج سے 29 تک جتنے لوگ شب و روز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، دعاؤں میں، سفر میں، حضر میں، خدمت میں اور اپنی سخاوتوں میں، اپنی قربانیوں میں، مولا ایک ایک لمحے کے بدلے ان کے درجات بلند فرما۔ ہماری جتنی بچیاں، جتنی بیٹیاں ناظمات اور انتظامی امور سنبھالنے والی ہماری ساری ٹیم، یا اللہ ان پہ اپنا خاص کرم فرما، ان کے والدین پہ، ان کے بچوں پہ، ان کے خاندان پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ اے مالک کوئی بھی جو ہماری دعاؤں میں بائی نیم شامل ہے، وداؤٹ نیم شامل ہے، مولا جو تصور میں ہے، جو خیال میں ہے، جو دماغ میں ہے، جو دل میں ہے، ان سب کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما۔
الہ العالمین اس ماہ مبارک میں سینکڑوں لوگوں نے اب تک وہ کھجوریں حاصل کی جو اولاد کے حصول کے لیے اور جن کو اس حصول کے لیے دعا پڑھنے اور وظیفہ پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ یا اللہ تجھے آج کی مقدس رات کا واسطہ اور اس برستی بارش کے مقدس قطروں کا واسطہ میرے اللہ ان کے حق میں ہماری دعا قبول فرما۔ یا اللہ کسی بیٹے کی گود خالی نہ رکھنا، یا اللہ کسی کا گھر بھی بے آباد نہ رکھنا، یا اللہ ہماری بیٹیوں کے گھر برباد ہونے سے بچا لینا۔ یا اللہ سب ماؤں بیٹیوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما دے۔ مولا کریم میں وہ تیرے پاک کلام کا واسطہ ہے اور تیرے پاک کلام کے تصدق سے دعائیں مانگ کر ان کو وہ کھجوریں پیش کی گئی ہیں، رب ذوالجلال ان کے صدقے سے سب کو شفا دے دے۔ یا اللہ ہمارے جو بھائی اور بہنیں، جو بیٹے جو بیٹیاں کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہیں، ان کی تکلیفیں اپنے حکمت کے خزانے سے دور فرما کر سب کو نیک صالح اولاد عطا کر، سب کی جھولیاں بھر دے مولا۔ کتنی کتنی دور سے لوگ سفر کر کے صرف اولاد کے حصول کے لیے محافل میں تشریف لاتے رہے، یا اللہ ان کے سفروں کو قبول کر لے، ان کے حسن نیت کو قبول کر لے۔ یہاں بیٹھی جتنی مائیں بیٹیاں بہنیں یا اللہ تیری بارگاہ میں آنسو بہا رہی ہیں، ہمارے آنسو سچے کر دے۔ یا اللہ ہمارے آنسو میں صداقت پیدا کر دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو پلٹ کر اپنی ذات کی طرف مبذول کر دے۔ یا اللہ غیر کے خیال سے پاک کر دے، یا اللہ غیر کے خیال سے پاک کر دے، یا اللہ غیر کے خیال سے ہمارے دلوں کو ہٹا کر اپنی ذات کی طرف فرما دے۔ یا اللہ تجھے واسطہ اپنی رحمت کا ہماری دعا قبول فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہماری نگاہوں کو پاک کر دے، ہماری زبانوں کو پاک کر دے۔ اے اللہ ہماری سماعتوں کو، ہمارے قدموں کو پاک کر دے، یہ کبھی بھی غیر کی طرف، کبھی بھی برائی کی طرف، کبھی بھی بے حیائی کی طرف نہ اٹھے۔ یا اللہ ہم سب کو حیادار بنا دے۔ الہ العالمین وہ سینکڑوں خواتین جنہوں نے صرف اس ایک ماہ مقدس میں اپنے چہروں پر پردے سجا لیے، سیدہ فاطمۃ الزہرا کا اسوہ اپنا لیا، آپ کا دیا ہوا تاج سروں پہ سجا لیا۔ یا اللہ ان سب کے اس عمل کی لاج رکھنا، اے اللہ ان سب کو استقامت دینا، کبھی دوبارہ گمراہی کی طرف ان کے قدم نہ اٹھنے دینا۔ مولا ہماری صبح منور کر دے، یا اللہ ہماری صبح روشن کر دے۔ یا اللہ ہمارے روزے کو آج جو تیری بارگاہ میں عبادت کے ساتھ رکھنے لگے ہیں، پورے رمضان کے روزوں کی جان بنا دے۔ یا العالمین ایسی صبح کر دے جو ہماری بخشی ہوئی صبح ہو۔ یا اللہ دوزخ سے آزادی کا پروانہ لے کر ہم اٹھے، مولا تجھے راضی کر کے اٹھیں۔ یا اللہ ہمارے تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، صالحین و صالحات کے حق میں دعائیں قبول فرما۔ اللہم نور قلوبنا بالاسلام، اللہم نور قلوبنا بالایمان، اللہم نور قلوبنا بالقرآن۔ یا اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما، یا اللہ اس کے اندر ہونے والے ظلم و بربریت سے ہمیں نجات عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کے چھٹکارے کے ساتھ ہمیں برے حکمرانوں سے بھی چھٹکارا عطا فرما، جو تیرے محبوب کا غلام ہو، تیرے محبوب کی سنت کا پرچار کر کے پورے پاکستان میں سنت کا نفاذ کرنے والا ہو۔ یا اللہ ایسا نیک حکمران ہمیں عطا فرما، ہماری اولادوں کو نیک کر دے، ہمارے خاندانوں کو نیک کر دے، اور ہماری تمام دعاؤں کا ثواب تمام امت محمدیہ کو عطا فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔